خدا کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ لوگوں نے کچھ دیا تو سنایا بھی بہت کچھ۔ اے اللہ، ایک تیری ہی در ہے جہاں کبھی طعنہ نہیں ملتا۔ کون کہتا ہے تنہائیاں اچھی نہیں ہوتیں، بڑا حسین موقع دیتی ہیں خدا سے ملنے کا۔ جس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا ہو اس پہ بار بار سوچنا بھی ایمان کی کمزوری ہے۔ اللہ خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ اپنے در پر بلاتا ہے۔ اللہ واحد ذات ہے جس سے دکھ بانٹ کر دل کو سکون ملتا ہے۔ اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور بھروسے کے لیے اللہ کافی ہے۔ القرآن۔ وہ وقت جب اللہ کے مہربان ہونے پر یقین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، انہی لمحوں میں اس کی ذات پاک پر کیا یقین معجزوں کا باعث بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مشکل ترین کام بہترین لوگوں کے حصے میں آتے ہیں کیونکہ وہ اسے حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت کی وکان ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے اگر جیب میں کوئی نیکی نہ ہو تو آپ ہاتھوں پر کچھ آنسو رکھ کر جو چاہے لے سکتے ہیں۔ قیامت کے دن مجرم اپنا نامہ اعمال دیکھیں گے تو کہیں گے، ہائے ہماری بدبختی، یہ کیسی کتاب ہے جس سے نہ ہماری کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے اور نہ ہی کوئی بڑی بات جو اس میں درج نہ ہو۔ ایک دل توڑ کر تو نے مسجد بنائی، ایک مان توڑ کر تو نے نماز پڑھی، کسی کو رلا کر تو رب راضی کرنے چلا گیا، کسی کو ستا کے تو حج کر آیا۔ تو نے نیکی کر کے گناہ گار کو حقیر جانا، بہتر تھا تو گناہ کر کے انسان رہ جاتا، نیکی کر کے خدا نہ بنتا۔ لاجواب باتیں۔ خوش دلی رب کے لیے نماز پڑھنے کی ضرورت ہے ورنہ آنسو آنکھوں کو جلا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کام میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں میں کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم رہو گے۔ باپ کی دعا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر عمل کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچنے کے لیے درمیان میں حجاب ہوتا ہے مگر لا الہ الا اللہ اور رب کے دعا بیٹے کے لیے دونوں کے درمیان کوئی حجاب نہیں۔ فرعون جس نے اللہ کے مقابلے میں تکبر کیا اس کا انجام ہوا۔ جواب: اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کی قوم کو دریائے نیل میں غرق کر دیا اور پھر مرے ہوئے بیل کی طرح دریا کے کنارے پھینک دیا تاکہ وہ عبرت کا نشان بن جائے۔ سابقہ گناہوں کی بخشش۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو اسے نہ صرف اس اچھے کام کا اجر ملے گا بلکہ قیامت تک اس پر عمل کرنے والوں کا اجر ملے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، گھر میں غصہ کرنا گویا گھر کو ویران کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، کوشش کرو کہ تم دنیا میں نہ رہے کیونکہ کشتی جب
تک پانی میں رہتی ہے، خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ: جو تھوڑے مال پر قناعت نہ کر سکیں، وہ لوگ اپنے نفس کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ: کبھی کسی کی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو مت بگاڑو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ: توکل یہ ہے کہ آدمی اپنی قوت اور طاقت سے ہٹ کر تقدیر الہی پر راضی رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ: اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ امتحان لے گا جب وہ تو احترام کرنا اس کے حکم کا، مقدر تب تک ہرا نہیں سکتا جب تک یقین نہیں ڈگمگائے گا۔ وہ کن فرماتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں، گمان سے آگے بیان سے باہر۔ وہ لوگ چپ چاپ سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، ان کے بارے میں طے ہے کہ ان کا دل زخم خوردہ ہے۔ جن کو چاہتوں کا ثبوت درکار ہو، ان سے الگ ہو جانا کچھ غلط نہیں ہوتا۔ لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ بادشاہوں کے پاس بیٹھنے سے کبھی بادشاہت نہیں ملا کرتی، لیکن اولیاء اللہ کی ایک ہی نگاہ بادشاہ بنا دیا کرتی ہے۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے نہیں۔ حالانکہ کوشش کرنے سے انسان جہنم سے بچ سکتا ہے لیکن موت سے نہیں۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ جو جتنا جھوٹ بولتا ہے یہ دنیا اس کی ہوتی ہے، لیکن پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اپنا کردار بنانے میں اتنا مشغول ہو جاؤ کہ دوسروں کی تنقید کرنے کا وقت نہ ملے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ: ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ اس خدا پر بھروسہ کرو جو نافرمانی کے باوجود تمہارا رزق بند نہیں کرتا۔ حضرت امام علیہ السلام۔ آج کی بات، اگر نمازی کو علم ہو جائے کہ کتنی رحمتوں نے اسے گھیرا ہوا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو دلوں پر رحم نہیں کرتا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے بندوں پر جبر نہ کیا کرو، کیونکہ خدا جابر بننے کی کوشش کرنے والے ہر شخص کی گردن توڑ دیتا ہے۔ انسان کی روح کی اصل کیفیت غم ہے، خوشی ایک عارضی شے ہے۔ حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ کا شکر ادا کرو، یہ نہ سوچو کہ اللہ تمہاری دعا کو فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، یہ شکر کرو کہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ انمول موتی:
انسان کی پہچان علم سے نہیں ادب سے ہوتی ہے، اس لیے کہ علم ابلیس کے پاس بھی تھا مگر ادب سے محروم تھا۔